جس شخص نے قاتل کو اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا تھا، سب کو یقین تھا کہ وہ اگلے سورج طلوع ہونے سے پہلے خود بھی زندہ نہیں رہے گا، مگر عدالت میں اس نے ایسا کام کیا کہ قاتل کے قدموں تلے زمین نکل گئی اور وہ اپنی ہی چال میں ایسا پھنسا کہ پوری عدالت حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ایک سادہ سا میراثی تھا۔ میری زندگی میں نہ دولت تھی، نہ کوئی بڑا عہدہ، نہ ہی میری کسی طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میری دنیا صرف میری محنت، میری عزت اور میرے بوڑھے والدین تھے، جن کی خدمت کرنا ہی میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ گاؤں کے لوگ مجھے ایک سادہ سا انسان سمجھتے تھے، کیونکہ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا اور کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتا تھا۔ مگر قسمت نے میرے لیے ایک ایسا دن لکھ رکھا تھا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ ایک شام میں حسب معمول اپنے کھیتوں سے واپس آ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، فضا پر ہلکی سی سرخی چھائی ہوئی تھی، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے، ہر طرف سکون تھا۔ مگر اچانک دور سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی جانور کسی پر حملہ کر بیٹھا ہے، مگر جب آواز مسلسل آنے لگی تو میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ میں درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ ایک طاقتور شخص ایک بے بس آدمی پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ وہ زخمی آدمی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ قاتل کا مقابلہ کر سکتا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور وہ زمین پر بے جان ہو کر گر گیا۔ میری سانس رک گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ میں واپس مڑ کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے تھے۔ اسی لمحے قاتل نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ سے ملتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا، اور میراثی، تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ میں اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس وقت میرے دل میں خوف سے زیادہ غصہ پیدا ہو گیا۔ میں نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بے گناہ انسان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں عدالت میں تمہارے خلاف بیان دوں گا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر غصہ اور پریشانی دونوں ایک ساتھ ظاہر ہونے لگے۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ ایک معمولی سا انسان اس کے سامنے اس طرح ڈٹ جائے گا۔ اس نے میرا گریبان پکڑا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے زبان کھولی تو تمہارا انجام بھی اسی شخص جیسا ہوگا۔ مگر میں خاموش نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ کہا، میں سچ نہیں چھپاؤں گا، میں عدالت میں بیان دوں گا۔ اس نے مجھے دھکے دیے، مجھے مارا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، مگر میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ اگر آج میں ڈر گیا تو کل بے گناہ انسان اسی طرح ظلم کا شکار ہوگا اور پھر کوئی بھی سچ بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ قاتل نے جب دیکھا کہ میں ہر دھمکی، ہر مار اور ہر خوف کے باوجود اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو اس کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں عدالت میں پہنچ گیا تو اس کے لیے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کے سب سے بااثر چودھری کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چودھری نے پہلے سے اسے ڈانٹا کہ اسے کسی بے گناہ انسان کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا، مگر اب چونکہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کسی طرح اس جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں جب اس کے سامنے پہنچا تو اس نے نہایت نرم لہجے میں کہا، بیٹا، تم ایک سیدھے سادے انسان ہو۔ اس معاملے میں پڑھ کر
اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جنہیں وقت کے حوالے کر دینا چاہیے، مگر میں نے ادب سے جواب دیا کہ اگر آج میں خاموش ہو گیا تو کل میرے اپنے ساتھ بھی یہی ظلم ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی میری مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا۔ چودھری نے مجھے بہت سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی لالچ دے کر اور کبھی ڈرا کر، مگر میری زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ میں عدالت میں سچ بیان دوں گا۔ آخر کار چودھری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو عدالت میں ضرور جانا، مگر وہاں وہی کہنا جو تمہارے دل اور عقل دونوں کو درست لگے۔ اس کے بعد اس نے قاتل کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قاتل نے سمجھا شاید چودھری نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں سچ کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک چکی تھی۔ پوری رات میں سو نہ سکا، کبھی مقتول کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی اس کے گھر والوں کا خیال آتا، کبھی قاتل کی دھمکیاں یاد آتیں، اور کبھی اپنے بوڑھے والدین کی فکر ستاتی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ لیکن پھر میرے دل سے ایک ہی آواز آتی کہ سچ بولنے والا اگر خوف کے آگے جھک جائے تو ظلم ہمیشہ طاقتور بن جاتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی پورے گاؤں میں خبر پھیل چکی تھی کہ آج عدالت میں قتل کے مقدمے کی سماعت ہوگی۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آنے لگے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس مقدمے کا سب سے اہم گواہ میں ہوں۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ہر شخص کی نظریں مجھ پر تھیں۔ قاتل بھی وہاں موجود تھا، مگر اس کے چہرے پر رات بھر کی بے خوابی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا اور اپنی نظریں جھکا لیتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں اگلے ہی لمحے اس کا نام لے لوں گا۔ جج اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا، عدالت میں خاموشی چھا گئی، پھر میرا نام پکارا گیا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن میرے قدم مضبوط تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب جو بھی ہوگا وہ پوری زندگی یاد رکھا جائے گا۔ اور اسی لمحے قاتل نے میری طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ آخری بار مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس بار میرے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک ایسی تدبیر آ چکی تھی جس کا اندازہ نہ قاتل کو تھا، نہ چودھری کو، اور نہ ہی عدالت میں بیٹھے کسی ایک انسان کو۔ عدالت کے اندر ایسی خاموشی تھی کہ ہر شخص کی سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ جج نے میری طرف دیکھا اور نہایت سنجیدہ آواز میں کہا، تم اس مقدمے کے اہم گواہ ہو، جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ سچ بیان کرو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پوری عدالت پر نظر ڈالی، پھر میری نگاہ قاتل پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر جھکایا اور پھر جج کی طرف دیکھ کر کہا، حضور، جب یہ واقعہ پیش آیا تو قاتل کے چہرے پر کالا کپڑا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میری یہ بات سنتے ہی پوری عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ قاتل کے چہرے پر خوشی کی ایک ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں سمجھا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں، مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنا رخ قاتل کی طرف کیا اور نہایت پرسکون آواز میں کہا، اب تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی قاتل کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے سوچا شاید میں اگلے ہی لمحے سب کے سامنے اس کا نام لینے والا ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے عدالت سے باہر بھاگ نکلا۔ سپاہی اس کے پیچھے دوڑے، لوگوں میں بھگ دوڑ مچ گئی اور چند ہی لمحوں میں
اسے پکڑ کر دوبارہ عدالت میں لے آئے۔ اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ شکست اور خوف نمایاں تھا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم بے گناہ ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ تمہارا بھاگنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں جرم موجود ہے۔ قاتل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا کہ غصے میں آ کر اس سے قتل ہوا اور پھر اپنے جرم کو چھپانے کے لیے وہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ میں ہر حال میں سچ بولوں گا تو وہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ عدالت میں موجود ہر شخص خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جج نے قانون کے مطابق اس کے خلاف فیصلہ سنایا اور مقتول کے خاندان کو انصاف دلانے کا حکم دیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلا تو بہت سے لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم بھی ڈر جاتے تو شاید آج ایک قاتل آزاد گھوم رہا ہوتا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ سچ بولنے والا وقتی طور پر ضرور آزمائش میں آتا ہے، مگر آخر کار کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ظلم کچھ وقت کے لیے طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، مگر سچ کی روشنی ایک دن ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، اور یہی وہ سبق تھا جسے اس دن عدالت میں موجود ہر انسان اپنی زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں لے کر واپس آ گیا۔